السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں وقار یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد وقار یوسف سلطانی۔ ناظرین، آج ایک سبق آموز اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری ایک ایسے عادل اور متقی بادشاہ کے متعلق ہے جس نے نہ صرف اپنی رعایا بلکہ اپنے دشمن اور غیر مسلم شہزادی کی بھی حفاظت کی اور اس کو بحفاظت اس کے گھر پر پہنچایا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے میں بھٹک گئے۔ عصر کے وقت تیزی سے جب سورج ڈھلنے لگا تو سلطان نے جنگل میں ایک راستے کی تلاش میں نکل پڑے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ہندو مذہب کی ایک شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے میں پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی، تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پے در پے 3 تیر اس جنگلی درندے پر مارے اور اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس کی مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والا اس کے سامنے کوئی عام بندہ نہیں بلکہ جنگجو سپہ سالار ہو سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے اور میں جے پور ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے والد سے یہ کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلوا دوں گی۔ ویسے تم بھی ہماری فوج کے سپہ سالار یا سپاہی لگتے تو نہیں ہو، بتاؤ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے بلکہ اس وقت اس کے سامنے اسلامی لشکر کا سپہ سالار اور اس کا سلطان اعلیٰ سلطان محمود غزنوی موجود ہے، جن کے نام سے ہی ہندو راجا ڈر جاتے تھے اور سے ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر کی اور کہا کہ جی بالکل، میں آپ کی فوج کا سپاہی تو نہیں ہوں، چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنا پڑے۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن یعنی اس کا لباس مختلف جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھر اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ یہاں پر آرام کریں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم کے تغیر کے آثار، اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگلات میں کرنا نہایت ہی دشوار اور خطرے سے خالی نہیں ہے۔ الصبح صبح نکلیں گے تو شاید آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی، معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا جیسے اسے کہہ رہے ہوں کہ تم یہ اوڑھ لو۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نگاہیں سلطان کے چہرے کی طرف تھیں جو نظریں جھکائے ایک طرف پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی چہرہ اور وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی کہ کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا سب کھا جاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک کسی ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنے لگی
کہ اگر یہ اتنا ہی شفاق اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل یقین اور اطمینان سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے زار و کتار رونے لگے، اور روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کا دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ الصبح سلطان نے شہزادی سے کہا کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی کے طور پر چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑے جاتے تھے تاکہ پیچھے آنے والوں کو معلوم ہو سکے کہ ان کے لشکری یا ان کے ساتھی اس راستے سے گزر چکے ہیں۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستہ پر پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آئے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود ہی کا گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی بولی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا یعنی وہاں کے بڑے سردار کو بلاوا بھیجا، اور مکھیا اپنے چند سپاہیوں اور ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دے دیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم نے اپنے خنجر سے زخم کریدتے ہوئے اپنے زخم کو تازہ کرتے ہوئے گزاری اور میری طرف توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گی، اور یہ سب اس کا صلہ ہوگا کہ تم نے ہماری جان بچائی ہے۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے، یعنی میرے ایمان کو تکلیف نہ ہو یا میرا ایمان داغدار نہ ہو، اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا کہ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستوں سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں؟ شہزادی، میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس کا گناہ کبھی بھی نہیں ہٹتا، اور میں اسی داغ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ اور محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل ہی اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی کہ شہزادی اپنا اور اپنی فوج کا نام شہزادی نے کہا کہ سپاہی، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتا دے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار کو اپنی میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے کہا، شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے، اور میں غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا سر پٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ تھے ہمارے وہ بادشاہ کہ جن کے کردار اور جن کی داستانیں اور جن کی عظمتیں یہ ہیں کہ وہ آخری دم تک اور زندگی کے ہر لمحے میں اپنے آپ کو دین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہونے سے لبریز رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں، ہم اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، ہم اپنے کردار کو پاک رکھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کریں۔ ناظرین، نئی ویڈیو آنے تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔